سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ انسان کو شکر کرنا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت نصیب ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے. ہم محتاج ہیں، مانگتے ہیں، بے خبر ہیں، کمزور ہیں. اسی کی طرف سے سب عطیات ہیں، اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے. تو جب بھی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازے بندے کو چاہیے کہ اس رب کا شکر کرے. اللہ تعالیٰ تو یہ نعمت مجھے عطا فرمائی، میں اس قابل تو نہ تھا، سب تیرا کرم اور فضل ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھے اور اللہ نے بلایا، اللہ نے جمع کیا، اللہ نے صحت دی، اللہ نے طاقت دی، اور اللہ نے اس عمل کی محبت پیدا فرمائی. بغیر محبت اور رغبت کے انسان کی یہ عادت ہے کہ کام نہیں کرتا. جس چیز پہ اس کی رغبت ہوگی، محبت ہوگی، اس کو ترجیح ہمیشہ زیادہ دے گا. تو یہ آ جانا ہمارے یہاں اس فعل پر، جبکہ آج بہت غفلت کا زمانہ ہے اور خصوصاً اس عمل کی، اللہ کے ذکر کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہمارے نزدیک آج کل. تو ایسے عمل کا آ جانا جو ہے خالص اور خالص رغبت پیدا کر دینا قلوب میں، اللہ نے محبت پیدا کر دینا، یہ اس کا فضل خاص ہے انسانوں پر. چھوٹا عمل تو ہے نہیں، یہ عمل بھی بہت بڑا ہے، اللہ کو بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور بندے کے لیے بھی سب سے بڑا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کے سامنے ایک آیت پڑھی قرآن کی چھوٹی سی، یومئذ تحدث اخبارها، یعنی اس دن جب زمین خبریں بتائے گی. دن وہ کون سا ہے؟ دن وہ دن ہے کہ جس کو انصاف کا دن کہا جاتا ہے، جسٹس کا دن کہا جاتا ہے. دنیا یہ ختم ہو جائے گی اور اصل دنیا قائم ہو جائے گی، اللہ کا انصاف قائم ہو جائے گا، ہمارے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. ایک پکچر کی طرح ہے زمین، آسمان، یہ تصویریں سب ایسا ہوگا جیسے آپ کوئی تصویر بنا رہے ہیں کسی کاغذ پر، بڑی حسین و جمیل ہے، اور اس کو اس طرح ہاتھ پھیر کر سب صفائی کر دیں، اس کا مٹ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایک روز یوم ذن تحدث اخبار ہے، وہ دن جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کے جتنے بھی حسن خوبصورتی ہمارے سامنے بکھرے ہوئے ہیں، جتنے بھی حسن ہیں، ایک سیکنڈ میں اللہ پاک اس کا ایسے صفائی کر دے گا پکچر کی طرح. تو اس روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھی اور پوچھا صحابہ سے
یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ زمین خبریں بتائے گی، تو بتاؤ تو صحیح کون سی خبریں ہوں گی؟ حسب عادت، حسب سنت صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبروں کے بارے میں کہ زمین جو خبریں بتائیں گی، جو واقعات بتائے گی، اس روز جو کچھ بھی اول سے ازل تک زمین پہ ہوتا رہا سب کو اس نے پیش کرنا ہوگا اللہ کے دربار کے اندر. سب سے بڑی چیز تھی زمینی ہوگی. بندہ جو بھی عمل اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، کہاں کرتا ہے؟ کتنی اچھا عمل ہو یا کتنے برا عمل ہو، چھت اس آسمان پہ تو نہیں جا سکتا. کہاں ہوتا ہے؟ زمین پر ہی ہوتا ہے. زمین پر ہی جو اس نے ہر عمل کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی قرآن میں بتایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر عمل اچھا ہوگا یا برا، سب سے پہلے تو زمین ہی بتائے گی. یہ میرے رب میں تجھے بتاتی ہوں، اپنا حساب دیتی ہوں کہ یہ کیا ہوتا رہا میرے اوپر. انسان جس کو تم نے پیدا کیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ میرا خلیفہ ہے، تمام ملائک کو سجدہ کرایا تھا. تو یہ اس انسان کی میں تجھے کرتوت بتاتی ہوں یہ کیا کچھ کرتا رہا. وہ دن آ گیا جس کو کہا جاتا تھا یوم تحدث اخبارہ. میرے بھائیو، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. الحمدللہ جتنا پڑھنے کا لطف، بار بار پڑھنے کا لطف، جس کا لطف ختم ہی نہیں ہوتا، جس کا مزہ کم ہی نہیں ہوتا، اللہ نے وہ کتاب ہمیں دی ہے قرآن حکیم. ساری دن رات پڑھتے رہو، 10,000 بار ایک ہی آیت کو 10,000 دفعہ پڑھو، لیکن حسن اس کا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، لذت بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک ایسی واحد چیز ہے کہ جس سے انسان اکتا سکتا ہی نہیں. یہ نہیں کہ آج ہم نے پڑھ لیا، ایک رمضان میں قرآن ہم پڑھتے ہیں تو پھر دوسرے رمضان کا انتظار ہوتا ہے. کوئی سوچے مجھے کتاب پڑھ سکتا ہے اس طرح کھڑے ہو کے، بھوکا پیاسا تھکا ہوا، کاموں سے آئے ہوئے، جسم ٹوٹے ہوئے، اور قرآن ماشاء اللہ 1.5 سپارہ، کہیں 2 سپارے، کہیں 3 بھی چلتے ہیں، اور پھر بھی پیاس نہیں بجھتی. بعض حضرات تو ماشاء اللہ جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ تو واپس جانے کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. یہ واحد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے جو سینوں میں محفوظ کی، زبانوں میں تاری لذت کی، ایسی لذت کہ ساری دنیا کی لذتوں کو ایک طرف رکھ دیں، لیکن قرآن حکیم کی لذت ایک طرف رکھیں. تو میرے بھائیو، یہ قرآن جو ہے اتنا حسین اور لذیذ بھی ہے، لیکن بتاتا کیا ہے ہمیں؟ یہ بھی تو سوچو نا، اس پہ غور کرو. ایک ہی آیت ہے، ساری قرآن کیا بتاتا ہوگا مجھے بتائیں. قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب ہم غافل ہو جاتے ہیں تو قرآن کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں. بتائیں، چھوٹی سی آیت ہے، کتنی بڑی حقیقت ہمارے سامنے پیش کر دی. ہمارے نام لے کے زمین بتائے گی. یہ زمین بھولے گی تو نہیں مجھے کہ آصف فاروق کو بھول گئی ہوں یا فلاں کو بھول گئی ہوں، بہت سے آئے تھے. زمین تو ایک حساب بتائے گی. اللہ نے اس کو اس صلاحیت رکھی ہے کہ اس آدمی میرے پر عمل کیا کیا تھا، اس نے اس جگہ پہ جھوٹ بولا تھا، اس نے تیری یہاں نافرمانی کی تھی، اس نے یہاں عمل کیا تھا، اس نے یہاں تلاوت قرآن کیا تھا. وہ زمین آپ دیکھیں، آپ سفر کرتے ہوں، اکثر سفروں کیسا ہوتا ہے، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور مغرب، آج کل تو ماشاءاللہ کافی ہوتا ہے، سردیوں کے دن ہے تو جب آدمی سفر کرتا ہے، کہیں لندن جانا ہو، برمنگھم جانا ہو، کہیں ہو، راستے میں 1-2 نمازوں کا ٹائم آ جاتا ہے، گاڑی کے اندر ہی آ جاتا ہے. تو الحمدللہ ذوق خدا سارے آپ معمول تو یہ ہے آپ لوگ ابھی پھر وہ نہیں دیکھتے بھی کہاں کرنا ہے اپنا، بس تمام کیا. پانی بھی لوٹ چھوٹ رکھے ہوتے بعض لوگوں نے، اپنے جانمازی ہوتی ہیں. تو اکثر ایسی جگہ میں آپ اپنی گاڑی اٹھا کے سجدہ کرتے ہیں کہ وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ زمین پہ یہاں پہ کوئی سجدہ کرے گا. سوچ بھی نہیں سکتے، جھاڑی ہوگی، ادھر ادھر پڑی ہوگی، بہت کیا ہوگا آپ نے ماشاءاللہ کئی دفعہ. یہ بات میں سے بھی یہ بات ہے، تعجب کرتا ہے کہ اس زمین میں کیڑے وہ جنگلیاں پڑی ہوتی ہیں، اپنا جھاڑیاں لگی ہوتی ہیں، تو آدمی گاڑی اٹھا لیتا ہے، گاڑی اٹھا کے کہتا ہے چلو بھائی یہی نماز پڑھ لیتے ہیں. کہ مسلمان کے لیے تو ہر چیز سجدے کی جگہ بنا دی اللہ پاک نے. نہ بھی ہو مسلح تب بھی زمین پاک ہے اللہ کے فضل سے، بلکہ اس میں زیادہ ثواب ہے کہ ماتھا جو ہے اصل جگہ پہ لگتا ہے جہاں پہ انسان کی قبر ہوگی. کبھی کبھی ایسی نماز بھی پڑھنی چاہیے ہمیں کہ جہاں کچھ چیز نہ ہو، خالی زمین ہو، اور آدمی عاجز کے ساتھ اس زمین پہ سجدہ کرے.
پھر ہر وقت نا اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی ٹوپیوں کا خیال رکھنا چاہیے. کبھی کبھی کارپیٹ کے بغیر بھی کسی ایسی زمین پہ سجدہ کر دیا کرے کہ بالکل کھکڑی زمین ہو, کچھ نہیں ہو, پاک ہونے اللہ نے جو پاک جو کیا ہمارے لیے. تو بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ زمین جس کا کوئی تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا کہ وہاں سے کوئی مسلمان گزرے گا یا وہاں کچھ کی قسمت جاگے گی, اتفاق سے اللہ نے رخ آپ کا وہاں پھیر دیا, مغرب کا ٹائم ہو گیا, آپ نے دیکھا بھائی موٹر بھی زیادہ دور ہے, چنانچہ آپ نے سائڈ پہ گاڑی ٹھہرا دی. اب وہ جو جگہ تھی وہ جناب پوری کائنات کے اندر چمکنا شروع ہو گئی. اس زمین ناز کر رہی ہے اپنے آپ پر, تمام زمینوں سے ناز کر رہی ہے کہ مولا آج سرکار دو عالم سے ایک امتی, معمولی آدمی بھی نہیں ہے, کس کا امتی ہے؟ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی جو ہے آج آ کر مجھ پہ سجدہ کرے گا اور تیرا نام لے گا, سبحان اللہ کہے گا. وہ زمین تو جناب بادشاہ بن جاتی ہے, اپنے ساری زمینوں کو جیسے حکومت کرنے والی ہو جاتی ہے. اس آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا مجھے, ہم نے تو اپنے یہ نماز پڑھی اور سوار ہو گئے, لیکن وہ زندگی اس زمین کو آپ زندہ کر کے چلے گئے جو صدیوں سے مردہ تھی زندہ ہو گئی. تو کیا پھر وہ بھول جائے گی آپ کو زمین؟ یوم تحت وہ سب دن آئے گا, کہے گی فلاں شخص نے مجھے تو زندہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ, آج تو بھی اس کو ایسے ہی زندہ کر دے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو, یہ قرآن ہمیں بتاتا رہتا ہے, قرآن پہ سوچا کریں, غور کیا کریں. بڑی خوبصورت کتاب اللہ پاک نے دی ہے. قرآن کی تلاوت کو لازم کر لیں, بلکہ لازم اس طرح بھی کر لیں کہ صرف ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے 5 منٹ اس پہ تفکر کیا کریں. یہ اس قرآن سے بہت بہتر ہوگا جو آپ پورا ایک سپارہ پڑھیں اور پڑھ کے آپ فارغ ہو جائیں, رک جائیں ایک آیت پر, تفسیر پڑھیں, اس کا مستفسر اس کی ترجمہ پڑھیں, پھر اس پہ غور کریں. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے سینے میں خود ہی اتار دے گا اس کے معرفت اور معرفت نشو دیں گے. اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ میرے کلام پہ تفکر کر رہا ہے, بھاگ نہیں رہا, ٹرخا نہیں رہا, غور نہیں کر رہا, صرف ثواب ہی نہیں سوچ رہا بلکہ وہ اس حقیقت کو پا رہا ہے کہ یہ جو قرآن کی جو آیت اتری ہے آخر اس کا کوئی مطلب ہوگا, میرا مولا تو نے دی ہے, اس میں کوئی چیز ہے چھپی ہوئی. تو الحمدللہ اس خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سینے کے اندر میسج ڈالیں گے, وہ پیغام ڈالیں گے, انسان کی زندگی بدل جائے گی ایک آیت سے. تو ایسا بھی کر لے آدمی بھائی, بے شک کافی دیر میں قرآن ختم ہو, لیکن ایک آیت پڑھنے کی تھوڑا ٹائم ہے اور 10 منٹ ہے, 10 منٹ کیا پڑھنا, ایک پڑھ لیں آیت, پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھیں, اس پہ غور کریں, فکر کریں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. تو یہی چیزیں نکلیں گی. جیسے نبی پاک نے ایک آیت پڑھی اور ان سے پوچھا, تو یہ ہے زمین جو ہے یہ کیا دے گی, خبریں دے گی, اخبار دیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے قد اچھے اور نیک اور برے اعمالوں کو ظاہر کرے گی. یہ ایسے پھرتا تھا, ایسی پھرتی تھی, یہ تیری عورت جو تھی یہ تیرے احکام کے خلاف پھرتی تھی, اس طرح کرتا تھا, اس طرح کرتی تھی. دو ہی تو جنس ہیں, مرد اور عورت, دونوں کے حساب اللہ تعالیٰ حساب کتاب اس طرح زمین کو پیش کریں گے. اللہ اکبر. تو فرمایا سب سے زیادہ جو زمین تذکرہ کرے گی, سب سے زیادہ جو زمین تذکرہ سمجھتے ہیں نا, جس کا ذکر کرے گی, جن کی خبریں دیں گی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کون ہوں گے لوگ, بتاؤں کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے ویسی مرد ایسے عورت جنہوں نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا. اسی لیے میں نے الحمدللہ کہا کہ وہ نعمت اللہ پاک نے ہمیں ہمارے دل میں اس کی تھوڑی سی محبت پیدا فرما دی, رغبت دے دی کہ ہم آ گئے. اگر یہ رغبت اللہ کریم نہ دیتے تو میں آپ کیسے آتے, کون آ سکتا تھا؟ آپ آ جاتے کہ میں تو بہت ہی گندا آدمی, بہت مشکل تھی. کیسا جھنجھوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں اس مقام پہ. کیا ہوگا کہ اللہ کی زمین جو ہے سب سے زیادہ تذکرہ ان لوگوں کا کرے گی, ان عورتوں کا کرے گی جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اعمال جو بکھرے ہوں گے زمین کے اوپر, سب سے زیادہ کثرت سے, سب سے زیادہ جو گواہی دیں گے جس انسان کی زمین گواہی دے گی, وہ کون ہوں گے؟ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کثرت ذکر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ زبان سے اترتی ہے تو دل میں چلی جاتی ہے. جب دل میں چلی جاتی ہے تو انسان کے پورے وجود میں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے. اس کو پتہ بھی نہ ہو لیکن وجود اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے جسم کو اللہ کا ذکر سکھا دیا ہے, تو اپنی اوریجن پہ آ جاتا ہے. جیسے آپ نے ایک دفعہ گاڑی کو سٹارٹ کر دیا تو آپ کچھ کریں نہ کریں, گاڑی انجن چلتا رہے گا, نہیں چلتا رہے گا, تو چل پڑا انجن, تو اس کو تو آپ چلنا ہی ہے, بند تو نہیں ہوگا.
تک آپ اس کو سوئچ آف نہیں کریں گے. سوئچ آن کر دیں، بے شک 10 سال کھڑی رہے آپ کی گاڑی، پیٹرول اس میں ہے، پھر کیا ہوگا؟ میری طرح نہ ہو کہ پیٹرول ختم ہو گیا تو میں رک گیا. اب گاڑی میں پیٹرول ہے. اب یہ دیکھیں گاڑی چلا رہے ہیں پیٹرول نہیں پتہ. کس نے پوچھا جی آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے؟ کہ ہمیشہ بغیر پیٹرول چلتی تھی، پتہ نہیں آج کیا گناہ ہو گیا کہ چل نہیں رہی گاڑی رکتی کبھی نہیں تھی گاڑی. تو بغیر پیٹرول کی بھی گاڑی چل جاتی ہے انسان کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی گاڑی دی اللہ کے ذکر کی ہمارے اندر، کہ دفعہ جاری ہو گیا ہے ذکر. اور سننا میری بات، ایک دفعہ یہ ذکر جاری ہو گیا تو الحمدللہ یہ ذکر قیامت تک ہی چلتا رہے گا. رکنے والا انجن نہیں ہے اس میں پیٹرول کی ضرورت ہی نہیں ہے. چل گیا ایک دفعہ تو پھر زمین کیا یہ کہے گی تو وہ لوگ ہیں ان کا تذکرہ میں کیوں نہ کروں، اس عورت کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، اس مرد کا ذکر کیوں نہ کیا جائے. کہ تو وہ لوگ ہیں کہ گھر میں ہوتے تھے تب بھی ذکر ہوتا تھا، راستوں پہ چلتے تھے تب بھی ذکر ہوتا تھا، مسجدوں میں جاتے تھے تب بھی ذکر ہوتا تھا، یہ بات گاؤں سے اٹھتے تھے تب بھی ذکر ہوتا تھا، فضاؤں میں جاتے تھے یہ تب بھی ذکر کرتے تھے، سمندر میں سفر کرتے تھے ان کا ذکر اس وقت بھی ذکر ہوتا تھا، کسی سے بات کر رہے ہوتے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کسی درخت کے پاس سے گزرتے جب بھی ذکر ہوتا. تو گویا ان کا تو ہر وقت ذکر ہوتا تھا. تو پھر میں کیوں نہ گواہی دوں کہ سب سے زیادہ گواہی جو میں دے سکتی ہوں وہ انہی کی دے سکتی ہوں جو اللہ کا ذکر کرنے والے. یوم تحدث اخبارها میرے بھائیو، اللہ کا بڑا بہت بہت اللہ کا شکر ہے. اللہ پاک نے ہم جیسے لوگوں کو ریا کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ، سستی کے ساتھ، بے ایمانیوں کے ساتھ کسی بھی طرح بھی ہے اپنے نام لینے کی توفیق نصیب فرما دیں. اس کی قدر کریں، اور اگر قدر کے ساتھ اس کو اور آپ اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو دیکھ لیں کل کس قدر ہمارے گواہ پیش ہو جائیں گے الحمدللہ اس اللہ کے دربار میں. اور زمین کیسے کیسے ہمارے گواہ پیش کی گئی. میں نہیں کہہ رہا بلکہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الاولاق کی زبان سے نکلی ہوئے لفظ ہیں جو مثبت ہو گئے ہر جگہ پر کہ ایسے ہی ہوگا. نبی پاک امتی کے ساتھ ایسے ہی ہوگا. جو بھی ذکر کرنے والی عورت ہوگی، مرد ہوگی، انشاءاللہ قیامت روز سب سے زیادہ گواہ اس کے ہوں گے جو اس کو بخشوائیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے.